فاتحہ درود کرتے ہیں اس لیے سنی نہیں. ہماری پہچان فاتحہ درود سے نہیں ہے. ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں اس لیے فاتحہ درود کرتے ہیں. یہ ایک مدعا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں فاتحہ درود نہیں کرتا، مزاروں کے پاس نہیں جاتا. یہ ہماری جدوجہد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حجت نہیں ہے ہماری کہ مزاروں کے پاس تو سنی کہیں گے، مزاروں کے پاس جائیں گے تو سنی کہیں گے، فاتحہ دلائیں گے تو سنی کہیں گے. تو فاتحہ دلا یا نہ دلا تو سنی ہے. تو سلام میں کھڑا ہو یا نہ ہو یہ سنی ہے. تو مزارات پہ جا یا نہ جا تو سنی ہے. سنی کی دلیل نہ مزارات سے، نہ فاتحہ سے، نہ صلاۃ السلام سے. سنی کی دلیل مصطفیٰ کے غلامی سے ہے. اور جو غلام ہوتا ہے وہ آقا پہ سلام پڑھتا ہی ہے. سلام پڑھنے سے یہ سنی نہیں بنا، سنی بنا ہے تو سلام پڑھ رہا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ غیر مقلد ہیں، غیر عقیدہ ہیں، تو آپ کا ان کا کیا اختلاف ہے؟ تو آپ کو بھی جاننا چاہیے نا. 11 دن صرف حضور کی سیرت بولتے ہیں؟ نہیں. بیان کا مطلب ہوتا ہے تمام علوم کو آپ کو جتنی ضرورت ہے وہ آپ تک پہنچائیں. صرف ایک عنوان پر بیان نہیں کیا جائے. اب ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ کچھ نئی باتیں سیکھیں گے، اصلاحی باتیں سیکھیں گے، اور ہمارے اعمال کو بھی سدھاریں گے انشاءاللہ. ہمارے گھر کے ماحول کو بھی سدھاریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اعمال کو سدھارنے کی تربیت اللہ فرما رہا ہے. اپنے اعمال کو سدھارو نا. اور یہاں پر اب ہر بات کے اندر، اب میں ذرا خانخائی تعلق بھی رکھتا ہوں تھوڑا بہت کچھ، تو میں جب کوئی بھی آیت پڑھتا ہوں تو مجھے تصور آ جاتا ہے، کیونکہ تصور سے ہر آیت بھی ٹچ ہوتی ہے نا. بہت لوگ بولتے ہیں کہ طریقت قرآن سے ہٹ کر ہے. طریقت کوئی چیز نہیں ہے، صرف شریعت ہے. میں بولتا ہوں عقل کے اندر تو آ ہمارے خانخاہوں میں بیٹھ، تجھے قرآن سے ہم تصور دکھائیں گے، اور تو اپنے ہوش نہیں بلکہ اپنے بال کھینچنے پر مجبور ہو جائے گا. تیرے جیسے بہت سے عالم میرے آقا و مولا حضور سیدی و مرشدی و داتائی و آقائی سرکار غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی معشوق رحمانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے تھے کہ یہ ایسا ویسا پیر ہے، کوئی کچھ بھی نہیں جانتا. ایک نہیں آیا، دو نہیں آیا، یہ تیرے جیسے عالم نہیں تھے جو دیواروں کے پیچھے کان بوسی کرے. وہ اس وقت کے جرت والے عالم تھے، سامنے کرنے کے لیے آئے تھے. 100 عالم آئے تھے، ہر عالم ایک ایک عنوان لے کر آیا، بارگاہ میں بیٹھا. غوث اعظم شہنشاہ ولایت کی آمد ہوئی. سارا زمانہ کھڑا ہوا، غوث پاک آ کر ممبر پر بیٹھے، سارے لوگوں پر نظر فرمائی، روشن ضمیر نے سارے دلوں کو دیکھا، کہا اچھا عبد القادر سے سوال کرنے آئے ہو؟ ٹھیک ہے. غوث پاک نے کچھ نہیں کہا، ان علماؤں نے کچھ نہیں کہا. غوث پاک نے اپنے سر مبارک کو دل کی طرف جھکایا. اتنے علماء اٹھ کر ناچنے لگے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، امامے گرنے لگے، بال کھینچنے لگے. بہت دیر تک مسئلہ چلا. سارے مریدین پریشان ہیں، یہ کیا عجب معاملہ. یہ بڑے بڑے جید عالم، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ غیر مناسب عمل. تھوڑی دیر معاملہ چلا غوث پاک کو رحم آ گیا. تڑپاتے بھی وہی ہیں، سدھارتے بھی وہی ہیں. غوث پاک کا جیسا بہترین ٹیچر جہاں میں کوئی دوسرا نہیں ہے. غلطی کرنے پر سزا بھی دیتے ہیں، بعد میں سینے سے بھی لگاتے ہیں. اس لیے پیروں کا پیر کہلاتے ہیں. اٹھے غوث پاک، ایک کو پکڑا سینے سے لگایا وہ بیٹھ گیا، دوسرے کو پکڑا سینے سے لگایا بیٹھ گیا، تیسرے کو پکڑا سینے سے لگایا بیٹھ گیا. 100 لوگوں کو سینے سے لگایا اور سارے لوگ بیٹھ کے گئے.
محفل ختم، نہ کچھ ہوا، نہ کچھ پوچھے، نہ کچھ بولے، نہ کچھ بھی نہیں. یہ اچانک غیر معمولی کام چالو ہو گیا. پھر غوث پاک نے سینے سے لگایا، سارے لوگ بیٹھ گئے، غوث پاک نکل گئے. اب مرید تھے خلیفے غوث پاک کے، ان کو تھی عادت تھی کرنے کی. انہوں نے کہا بھائی تو بڑی شان سے آیا تھا ہمارے پیر سے سوال کرنے، بڑا مزہ ملتا ہے مرید کو، تو کیا سمجھ کے آیا تھا ہمارے مرشد سے سوال کرنے؟ ہوتا نا آج ہمارے لوگوں کو بھی ہوتا رہتا ہے، کوئی ہمارے پیر کے بارے میں برا بھلا بولے اور اس کو لاجواب مل جائے، اور جب وہ اپنا سر شرمندے سے جھکا لے تو مریدوں کو بڑا مزہ ملتا ہے اس کو چبک نہیں لینے میں. کہتا ہے کہ بھائی کیا ہوا، کچھ اور سمجھ کے آیا تھا؟ تو بولے کچھ پوچھنے لیے آیا تھا نا، کچھ پوچھا نہیں. یہ اچانک اٹھ کر بال کھینچنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے، کیا معاملہ ہے؟ تم عالم تھے، عالم، حدیث جانتے تھے، فقہ جانتے تھے، تفاسیر جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، پھر اس کے معاملے میں آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ کہا خدا کی قسم ہم آئے تھے ایک ایک سوال لے کر. جب عبد القادر بارگاہ میں آئے نا تو انہوں نے اپنا سر جھکایا، خدا کی قسم ہم جو پڑھے تھے وہ تو چھوڑو، جو پیدا ہونے کے بعد جو ایک ایک چیز ہم نے ماں باپ سے سیکھی ہے، کس ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، کس طرح مسکرایا جاتا ہے، کس طرح اشارے دیا جاتا ہے، کون سے ہاتھ کس ضرورت کے لیے ہے، کس کام کے لیے بیٹھا جاتا ہے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح ریڑنا چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے، یہ تمام علوم جو ہم نے سیکھے تھے یہ سارے بھول گئے، اور ہمارے ہوش و حواس ہمارے قابو میں نہ رہے، اس لیے ہم اپنے بال لوٹنے لگے. ہم کو پتا نہیں چلا کہ ہمارے اوپر کیا کیفیت تاری تھی. لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم کہ جس طرح عبد القادر آ کر ہمیں سینے سے لگایا، خدا کی قسم جو جانتے تھے وہ بھی آ گیا، جو نہیں جانتے وہ بھی آ گیا. معزز حاضرین اکرام، جو جانتے تھے کچھ پوچھا نہیں، کچھ بتایا نہیں، بلکہ سبق زمانے کا پڑھا کر نکل گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غوث پاک کی شان ہے نا، یہ غوث پاک کا مقام ہے. معزز سامعین اکرام، جب کیفیتیں ایسی آ جاتی ہیں نا لوگوں میں، یہ لوگوں کی مسئلے سمجھ میں نہیں آتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم کیسے ان سے اختلاف کرتے ہو؟ بولتے ہیں ہم پیرانے پیر مانتے ہیں. تو جماعت والے بھی نیا فنڈا سیکھے، اب ہم بھی غوث پاک کو اللہ کا ولی مانتے. معلوم میرے آقا وہ زمانے میں کیا کرے، منافق بولے، کیا بولے، اور ہمیں لوگ بولتے نا تونڈا بولتے. یہ تمہیں ہمیں رکھے سو نام نہیں، میرے آقا رکھے سو نام ہے. ہماری زبان میں تیلگو میں تونڈا پیکا بولتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ گرگٹ کی نسل ہے، گرگٹ کو ہماری زبان میں تونڈا بولتے ہیں. تو آپ ٹینشن نہ کرو، بڑا خوشی سے بلاؤ، کیونکہ میرے نبی رکھے نام. اور اس کی عادت کیا ہے سب کو معلوم ہے معلوم. اور اس کے لیے ہمیں ثواب بتایا گیا ہے حدیث شریف. جہاں جہاں، اب دیکھو میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، صحیح نہیں کرنا آپ لوگ، صاحب دیکھو نہیں سو مسئلہ چھیڑ کو گئے بولے. جہاں جہاں گرگٹ ملے مارو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں گرگٹ ملے مارو. 21 مار میں مارنا، ایک روٹی غریب کو صدقہ کرے سکتا ثواب. مارے تو ثواب، کیا کرے تو 2 مارا مارے تو آدھی روٹی، 3 مارا میں مارے تو پاؤ روٹی. جتنا مارا مار کو تڑپا کو مارتے اتنا ثواب کم ہوتا. ہمارے بچپن میں ہمیں دیکھتے تھے شریر بچے رہتا نا، شکاری بچے ہمارے، شکاری بولے تو وہ زمانہ ایسا رہتا. رسی کو کیا کرتے تھے، چھوٹا سا گھیرا بنا کر رکھتے تھے، ان جاتے وقت ذرہ ایسا سامنے رکھتے تھے، کھینچتے میں اس کی دم اٹک جاتی تھی اس کی. تو اسے پتھر بن کے پیچھے پھرا کے جو مین لائن رہتی نا کرنٹ کی، اس کے اوپر ڈال دیتے تھے. شاک لگ کو مرتا تھا، بچے اچھا کو ناچتے تھے. ایک بچوں کا کھیل تھا.
شاید آپ لوگوں کو معلوم. اور بعض شریر بچے ایسے بھی تھے, بیڑی سی لگا کے اس کے منہ میں رکھتے تھے, دیکھیں گے آپ, شاید معلوم آپ کو. میں نہیں کہہ رہا لو, ٹینشن نہ لو, میں پریشان ہو جاتا تھا دیکھو بیڑی سی لگا کو. اور تعجب دیکھو, پیتا دکھاؤ, کیا غلیظ ہے. میں کوسے جانور کو نہیں دیکھا بھائی, پیتا بھی تھا. اب اچھا خلاصہ کلام, گرگٹ کو مارنے کا حکم کئی کو ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ نبی کو آ کر گرگٹ کی نسل فرمائے. گرگٹ ہے بولے, سمجھ میں آ گیا. اور اس کو مارنے کا حکم بھی ہے قرآن حدیث میں. اور اس کو مارنے کا حکم کیوں ملا؟ ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈالنے کے لیے آگ کو تیار کر رہا تھا تو دور ٹھہر کر گھرگٹ پھونک رہا تھا. وہ اس کی عادت اللہ کو پسند نہیں آئی, اس لیے اللہ نے اس کو مارنے کا حکم فرمایا. کیا کر رہا تھا یہ؟ اس کی ہوا سے کیا تو آگ بڑھتی ہے, وہ بھی کان کی دور تھا کہتے, خالی منہ بناتا تھا. تو وہ اللہ کو پسند, اب بھی دیکھے حدیث میں, ذرا غور سے ایک بار سرچ کرنا, صبح میں جاؤ تو کاٹی جھاڑا میں آتا, منہ بناتا شیطان. دیکھیں آپ جی, وہ اللہ کو پسند نہیں آتا, برے مارو. میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی آپ لوگوں سے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, چھوٹی عمر ہے, نمرود آگ لگایا ہے, دور میں گھرگٹ کھڑے ہو کر پھونک مارا, اس کی پھونک سے آگ کو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. بس اللہ کو اس کی وہ عادت پسند نہیں آئی تو قیامت کی صبح تک مردود ہو گیا. اس کو ایک بار میں مارو, ایک روٹی غریب بھوکے کو صدقہ کرنے کا ثواب میرے مصطفیٰ نے ڈکلیئر کیا. مجھے بتاؤ, ابراہیم کو ایک ادنا سا جانور جس کو سمجھ بھی نہیں, وہ دور سے پھونک مارے, قیامت کی صبح تک مارنے کا حکم ملے اور مارنے سے ثواب ملے, جو میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرے, جو میرے مصطفیٰ کی شان میں بے حرمتی کرے, جو میرے مصطفیٰ کے علم کو جانوروں سے بھی بدتر کہے, جو میرے مصطفیٰ کا تصور نماز میں آنے سے جانوروں کا خیال کہے, جو میرے مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کہے, جو انسان میرے مصطفیٰ کے علم کو پاگلوں جیسا دیوانوں جیسا کہے, کیا ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو سنیوں کا ایک جواب ہے, تو سن لو, ہمارا اختلاف, ان کی نماز ہماری نماز ایک ہے, ان کا خدا ہمارا خدا ایک ہے, ان کا نبی ہمارا نبی ایک ہے, اسلام ایک, دین ایک, قرآن ایک, نبی ایک, اللہ ایک, رسول ایک, سارے عقائد سب ایک ہے, سارے ایمان اور شرائع ایک ہے. بس ان کو ہم کو جو اختلاف ہے وہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے, ہم مصطفیٰ کے مخالف ہیں. حاضرین اکرام, لوگ سمجھتے ہیں اور جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے, کیونکہ ہم لوگ گلیوں میں چھپ کر, مسجدوں کے اندر بیٹھ کر ہم لوگ میٹنگ نہیں چلاتے, ہم سنی ہے, سنی ہم آ کر اعلان پورے جوش کے ساتھ, حوصلہ کے ساتھ, دلائل کے ساتھ چوراہوں پہ بیان کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو پتا ہے ہم غلط پہ نہیں, ہمارا نبی سچا, ہمارا خدا سچا, ہمارا قرآن سچا, میرا غوث سچا, میرا خواجہ سچا. یہاں دو بیویاں سو رہی ہیں, یہ بھی سچی, ان کو ماننے والے ہم بھی سچے. لوگ سمجھتے ہیں اور جاننا چاہیے, بچے کو جاننا چاہیے کہ گستاخ نبی کون ہے, غلام مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے کون ہیں. کسی نے پوچھا بھائی ان لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے یہ لوگ گنہگار ہیں, اللہ کو معلوم ہے یہ لوگ گستاخ ہیں, تو اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کی جیسے پہلے نبیوں پر جو ان کی امتوں پر عذاب نازل کیا ان پر بھی کر دیتا, وہ نبیوں کو ستانے والوں کو اللہ عذاب نازل کرے تو امام الانبیاء کو ستانے والوں پر کیا نہیں کر سکتا؟ لوگوں کا سوال ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ مہلت دے رہا ہے. اور کتنی مہلت؟ اب سنو,
کعبے کو بھی جا رہے ہیں. محلت دیکھو ان کے اتنے عمریں ہمیں بھی نہیں کرے تھے. بولے کہ صاحب انہیں لوگ اگر سے اتنے گنہگار ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ سوال ان لوگوں نے اٹھا کے بٹھا دو. بھئی اللہ کے نبی کے گھر میں جو امامہ ہے ان کے پیچھے نماز کئی کو نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ ان کا عقیدہ درست نہیں. تو اللہ کے نبی کے جو گھر ہے مدینہ المنورہ مسجد نبوی ایسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے گستاخان کو ٹھہرا کرتا کیا؟ کتنی نصیب کی بات. میں بولا قاتل امام حضرت عثمان ابن عفان کے قاتلوں کو جب اللہ کھڑا کر سکتا ہے، یہ لوگ کھڑے ہونے میں کیا تعجب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی ایک دور آئے گا جب اس منبر پر عثمان کے قاتل نماز پڑھائیں گے اور تم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھر میں اکیلا نماز پڑھو، اللہ تمہیں جماعت کے فروغ عطا کرے گا. میں نے کہا ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم مسجد نبوی کی تعظیم سر و آنکھوں پر کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں مصطفیٰ کے گستاخ کے پیچھے نماز پڑھے. ہم اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے فروغ عطا کرے. لوگوں کا اختلاف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ عذاب بھی ہو سکتا ہے نا. میں نے کہا سن بیٹا، ایک نے سوال کیا، بولے صاحب اگر سے وہ اتنے گستاخ ہے تو اللہ اپنے گھر کے پاس کیوں بلا رہا ان کو؟ بولے نا اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو کعبے کی زیارت کراتا ہے. تو یہ لوگ سب سے زیادہ یہ لوگ دکھ رہے ہیں یہاں پہ. بولا سن بیٹا، اللہ موقع دیا ان کو اننت پور میں، بیٹا سدھرو. بولے نہیں سدھرتے. بیٹا سدھرو. بولے نہیں سدھرتے. تو ٹھیک ہے، اب ان کے کفر پر اور ان کی منافقت پر اننت پور کے پوری گلیاں گواہ ہو گئے. سارے لوگ جان رہے نا آپ لوگ فلانا فلانا جماعت والا ہے. اب یہ سارے کے سارے جب گواہ ہو گئے تو اللہ کیا کرا، اب گواہ یہ سب ہونا نہیں ہے، اب آخری سیل مارنا ہے تجھے. تو کیا کرو، اللہ کے گھر پہ بلایا اور حجر اسود کے سامنے کھڑا کیا. دیکھ کے حضرت اسود سمجھ گیا آیا رے دشمن، مہر لگ گئی. اب بولیں گے کیا صاحب کامری کر رہے؟ آؤ روایت سناتا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے سامنے کھڑے ہوئے سنگ اسود کے. سنگے نا حضرت اسود سنگ اسود دو ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسود کہتے ہیں کالا، لیکن وہ اس کا رنگ ویسا ہی ہے. جب جا کے وہ پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں تیری طاقت کیا ہے اور تو ایک پتھر ہے، سوائے اس کے کچھ بھی نہیں، نہ تو نفع دے گا نہ نقصان، لیکن میں چومتا ہوں فقط اس لیے کہ میرے نبی نے چوما. اور وہاں تفسیر قرآن، عمر کی جان، ابو بکر کا بھی مولا، عثمان کا بھی مولا، سنیوں کا مولا، ہم عاشقوں کا مشکل کشا، علی حیدر کرار، اسد اللہ، اللہ کا شیر کھڑا تھا. کہا عمر یہ پتھر نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. کیا دے گا؟ ہائے 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 ہائے، ذرا مزے سے لونا بھائی. کیا دے گا؟ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. کہا وہ کیسے علی؟ کہا میرے آقا نے فرمایا کہ جو ایمان والا اس کے سامنے سے گزرے گا قیامت میں، وہ ایمان کی، اس کی وفاداری کی، اس کے عشق کی، اس کی محبت کی، مصطفیٰ سے وفاداری کی وہ سند دے گا کہ کہے گا اے اللہ یہ تیرے نبی کا عاشق ہے، یہ تیرے نبی کا غلام ہے، یہ تیرے نبی کا وفادار ہے، یہ تیرے نبی کا جانبدار ہے. اور جو غدار ہے، جو گستاخ ہے، وہ گواہی دے گا. جب اس کے سامنے سے نبی کا گستاخ گزرے گا وہ گواہی دے گا اے اللہ یہ تیرے نبی کا گستاخ ہے اور یہ نبی تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ ایمان والوں کے طرف ان کے حق میں
گواہی دے گا تو ان کے لیے فائدہ ہے، اور منافقوں کے حق میں گواہی دے گا تو ان کے لیے نقصان ہے، تو یہ نفع بھی دے رہا ہے، نقصان بھی دے رہا ہے۔ میں نے کہا اے پتھر، میں بھی جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، بے جان ہے، تیرے میں اتنا پاور کہاں سے آیا؟ تو پتھر ہے، میں بھی جانتا ہوں، بتا کہ تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ تو وفادار کو بھی پہچان رہا ہے، گستاخ کو بھی پہچان رہا ہے، تو پتھر ہے پتھر۔ تو پتھر کہا ہاں میں پتھر ہوں، ایک وقت تھا صرف جنت سے آیا تھا، کوڑے میں پڑا تھا، جس وقت آمنہ کے لال کے ہاتھوں سے لگ گیا اور اس کے لگ مجھے لگ گئے، مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں وفادار ہو سکتا ہے فیصلہ کرنے۔ حاضرین اسلامیہ، کیا سمجھے؟ میں بولتا ہوں ارے عقل کے اندر دنیا جہان کی جان جب ایک پتھر کو چوم لے، اس میں جان ڈال دے، جہان کی جان ایک پتھر کو چومے، اس میں جان ڈال دے، اس جان کو ہم چومے، اور جو اس کو چومے ہم اس کو چومے، تو ہمارا عالم کیا ہے؟ تو کہتے آپ کیسے پہچانتے؟ میں بولا ہمارا بچہ بھی پہچانتا، گندی سے روز دیکھ جاتا ہے۔ بولے کیسے میں پہچانا؟ صورت میں معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمارا آدمی کالا ہنگے، گنہگار ہنگے، صحیح نمازہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہنگے، پھر بھی چہرے پہ رونق رہتی کیونکہ دل کالا نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل اگر سے ہو یا نہ ہو، لیکن دل میں وفادار اور مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے تو اس پر چہرے پر گلو آتا ہے۔ دل کے میخانے میں دیے کا تیل ہو، اس کی روشنی چہرے پہ ہوتی ہے۔ جس کے دل میں تیل نہ ہو، چہرے کا چراغ مرجھا جاتا ہے۔ میں بولا بھائی تو پنجگانہ نماز الحمدللہ، تہجد الحمدللہ، دن میں کتنے بار کھاتے مولانا؟ 5 بار۔ کیا کہتے؟ الحمدللہ بڑے کٹ کھاتے، گردن اتنی موٹی ہو گئی تھی ماشاءاللہ۔ وہ گردن دیکھے تو غیر مسلمہ وہ جانور کو خلیے کو بلی دینے کے واسطے چڑھاتے نا، اچھا اتنی موٹی ویسی ہو گئی تھی الحمدللہ۔ میں بولا ماشاءاللہ، اللہ کی نعمت کو کھاؤ، لیکن اتنا مت کھاؤ، جھکنے تکلیف ہوتی بیچارے کو۔ رکوع میں گیا پہ کاڑا ڈکار۔ میں گیا حضرت، آپ لوگوں کو شاید معلوم بھی ہے، ایک بار غلطی سے ان سے مناظرہ لگ گیا میرا، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ لوگ پورے 70 تھے، میں اکیلا۔ وہ سمجھے تھے کہ صاحب نہیں آئیں گے۔ اب اس دن میرا عالم الگ تھا، میں گھس گیا مسجد میں، جا کر بیٹھا کہ بھائی بات صرف اتنی ہوئی کہ ان کا جو مبلغ تھا وہ تقریر کر رہا تھا کسی ایک مسجد میں، تو میں وہاں پر گیا، نماز پڑھ رہا تھا، تو ان کے مبلغ کی زبان سے نکل گیا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح حضور پڑھتے ہیں، اس خیال سے نماز پڑھو۔ میں فوراً نماز ختم کیا، نماز ہو گئی، میں فوراً اٹھ کے اندر جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھ میں صاحب بسکٹ، بولا الحمدللہ، صاحب پانی الحمدللہ۔ اب میں آ گیا تو یہ لوگ تھکے پھکے ہو گئے، اب بیٹھے۔ میں بولا ایک چھوٹا سوال میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی صاحب پوچھیے۔ بولے آپ کے مبلغ کون ہیں، تقریر کون کر رہے تھے؟ میں دیوار کے پیچھے تھا، صرف آواز سنی آئی تھی۔ بولے یہ حضرت ہے۔ بولے کون ہے آپ؟ انجینئر ہے ماشاءاللہ۔ اسلام کا ہر بچہ بھی مبلغ ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اسلام پر۔ تو میں نے بولا بھائی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا
بولے وہ سمجھے کہ کوئی عالمانہ سوال پوچھے. ہمارے مفتی صاحب فلاں جگہ ڈیرا ڈال کو بیٹھے. بولا مفتی صاحب کو اتنا سوال نہیں, انہوں جو بولے اسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا بات ہے. بولیے پوچھ سکتے ہیں آپ. بولا ہوں نواب موتی تھا. اب میں پوچھا بھائی ذرا بتا, تو نے کہا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح نبی پڑھتے ہیں, اس خیال سے نماز پڑھو. تمہاری ہی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ گئے نماز فاسق ہو جائے گی, پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. تیری ہی مسلک کی کتاب بیان کیسے دے سکتا؟ ایک سوال. اور نہیں ہمارے مفتی صاحب سے بات کر رہے ہیں, اچھی بات. مغرب کا وقت ہوا تھا, عشاء کا وقت میں عشاء ہوا تھا, وہ بولے کہ یہ سب بولنے والے سے یعنی ان کو پکارتے رہتی, انہوں بیانہ میں ہوا پکارتے رہتی, لیکن ان کو پتا نہیں یہ بات ان کے باپ سے سامنا پڑا. صحیح میں اب میں وہاں سے آپ وہ سب کے بولے جواب نکل گئی. اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا میری بلیٹ میں. اب پورے مریدان معاملہ کیا چلا, سب لوگوں کا جمع ہوا. بولا خبردار یہ بھی نہیں آنا, کیونکہ مجھے پتا ہے سارے کے سارے جیگر ہیں. اور الحمدللہ میری نسبت شیر کے خاندان سے ہے. میں نے بولا کسی کی ضرورت نہیں, کیونکہ پھر کھانا مسئلہ بنے. مجھے تو سارا سوال کرنا, میں طالب علم ہوں. گیا جا کر مسجد کے پاس ٹائم مارا, اندر گیا, عشاء نہیں پڑا تھا تو عشاء پڑھنے کے لیے اندر گیا. دن کی عشاء ہو گئی تھی, میں اندر گزرا تو سارے کے سارے باہر. شیر گیدڑوں کے علاقے میں جانے کے بعد جب جاتا ہے بلاتا ہوا تو سارے گیدڑ کس طرح بھاگتے ہیں, اس طرح نکلتے. اور میں یہاں نماز پڑھ کر بیٹھ کر تصویر کر رہا تھا تو باہر سے آوازیں آ رہی ہے, بات کی مثال ہو رہے تھے, صحیح پڑھاؤ. بولا تو بازو سے ایک بولا ہمار تو کیوں بلایا صحیح میں, تو بلانا کیوں تھا؟ بولے ہمیں بات کی مثال ہو رہے تو ہماری عزت بچا رہے, وہ صحیح آتی ہو تو ہمارا کیا بات. چلا لاسٹ کو مسئلہ چلا تو میں باہر گیا, جا کر بیٹھا. اب وہاں کا جو لیڈر تھا وہ تو لیڈر ہی بولا, امیر تو بولنے کے لائق ہی نہیں ہوگا. تو بولا آپ کا ہی تو ہے. اب جو لوکل کے مفتیات ہیں وہ فون کر رہے تھے, میرے پاس میں کھڑے ہو گئے دور آنا سمجھ لیتے, آنا سمجھ لیتے. اب لوگ گاؤں بولا رہا آ گئے, گاؤں بولا آتے آتے آتی بولے لیکن آ رہے ہیں. دیکھو بھائی میں گلاٹا کرنے کے لیے آیا, گلاٹا کرنے کے لیے آتا تو پورا گاؤں ہمارے ملک کا ایک آواز یا پورے آ جاتا, تمہاری ملک خالی ہو گئی. میں جو اعتراض کرا اس کا جواب دینے کے لیے آیا تو لوگ کیا بولے, مفتی صاحب کے پاس آ بولے, مفتی صاحب کے پاس آیا, آپ نے مفتی کو میں اس میں یہ جماعت کا امیر. اچھا آپ سے 2 منٹ بات کرنا ہے, میں نکل جاؤں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ سارے لوگ راضی ہوئے, بات چیت ہو رہی تھی. اب مجھے پتا ہے یہ منافق ہے, میرے آقا نے فرمایا بیوی کی نسل ہے, موقع دیکھ کر رنگ بدلیں گے. تو میں نے ریکارڈنگ پہ ڈال دیا فون, میرا فون ریکارڈنگ پہ ڈال دیا اور میں سوال کرنے لگا. اس کا نام تھا عثمان, محمد عثمان. تو میں نے کہا بھائی آپ کے بلے نے اس طرح کہا کہ درست ہے. بولے نہیں کہنا چاہیے, وہ بچے بولے ہیں. اور بولا جو بچہ خود علم جانتا نہ ہو, اپنے عقائد سے واقف نہ ہو, اس کو مبلغ کیسے بنائیں گے؟ کس کو گمراہ کرنے کے لیے بنا؟ بولے غلطی ہو. اب ان کی غلطی کو چھپانے کے لیے اس نے سامنے سے چلا. میں نے وہاں پہ بات ختم کی اور میں اٹھ کر آنا چاہتا تھا, اس نے چلا. بولے آپ لوگ بھی بہت غلطیاں کرتے. میں بولا آیا رے جال میں, مجھے تو موقع تھا. آپ لوگ غلطیاں کرتے. بولے کیا غلطیاں کرے تھے ہم لوگ؟ بولے آپ لوگ فاتحہ دلاتے, فاتحہ دلانا حرام ہے. میں بولا مولانا آپ کہاں سے پائی, میں آپ کو کہاں سے؟ دیوبند سے. اچھا جہاں دیوبند کیا جاتا ہے وہاں سے الحمدللہ. اچھا کتنے سال کی حفاظت ہے؟ بولے الحمدللہ 6 مہینے میں فارغ ہو گئے. بولا 6 مہینے میں مفتی ہو گیا, کیسے نکالی؟ ہاں ہم لوگوں کو بخار آ گئی ماشاءاللہ. ہم پہلے معلوم ہوتا تو ہمیں بھی لا دیتے تھے. 8 سال درس نظامی کے ہمارے ان لوگ اچھے ہو جائے بھائی. بڑا ماشاءاللہ کیا بھائی آپ مسجد آپ کہاں سے پائی کر رہے ہیں؟ طالب علم
سیکھنے آیا آپ کے پاس سیکھنے آیا مجھے طالب علم ہم لوگ کا کام کرتے ہم لوگ پڑھا فاتحہ ضرور والے اب ان کو چلانا نہ ہوئے کیا نہیں معلوم ہو گئے ڈھوسا اب بولا دیکھو آپ کو وہاں فاتحہ دلاتے وہ حرام ہے نہیں کرنا یہ غلطی ہے آپ ذرا مجھے صلاحیت نہیں ہے کاموں میں ذرا سیدھا نہیں سن سکتا میں ذرا اتنا پتا ہوگا نا فاتحہ پڑھنا حرام ہے فاتحہ دلانا حرام ہے کیا بات ہے سمجھ رہے میری ایک عادت ہے بھائی ان لوگوں کے سامنے میں کتابوں سے باتیں نہیں کرتا صرف مسجد ہے آپ میری طرح بولو میں سنے نہیں آیا آپ پڑھنا بول رہے دلانا بول رہے بولے پڑھنا حرام ہے بولے مولانا فاتحہ کس میں ہے بولا سبحان اللہ کیا بات ہے قرآن میں فاتحہ کس کا نام ہے علم شریف کا الحمدللہ رب العالمین فاتحہ تو یہ پڑھنا حرام ہے اب اس کی وجہ سے بولے نہیں پڑھنا نہیں دلانا تو مولانا یہ کیا بات ہے پڑھنا بول رہے کبھی دلانا بول رہے بولے نہیں وہ میں تھوڑا جماعت میں بہت دن سے تھا تو تھک گیا تھا اس کی وجہ سے باتیں صحیح نہیں آتی بولا اچھے کے باتیں صحیح نہیں آتے بھائی پیچھے کچھ بھی بول رہا سامنے مقابلہ کرنے کی طاقت میرے دل سے بولا اچھی بات ہے چلو الحمدللہ اللہ کا شکر تو دلانا حرام تو فاتحہ کا مطلب کیا ہے بولے آپ لوگ سامنے وہ کیا کیا کے رکھتے ہیں کھانا وغیرہ کافروں کی طرح رکھتے ہیں ہاتھوں اٹھاتے دعا کرتے ہیں بولا یہ کرنا حرام ہے بولے ہاں تو بولیے فاتحہ کی تعریف آپ کو معلوم ہی ہے ماشاءاللہ آپ یہ ہے میں طالب علم ہوں ظاہر نہیں مجھے نہیں معلوم تھا فاتحہ کی تعریف کیا کرتے سنیا میں مجھے فاتحہ دلانا صحیح سے نہیں آتا وہی آپ بتاؤ بولے قرآن کے چند سورے پڑھتے اور غیر اللہ کے نام پہ بھیجتے بولا مولانا یہ حرام کیسے ہوا کیوں جامع ترمذی کی حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں یہ حدیث میں بعد میں بتایا اس کو بولا کہ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب جو گزر گیا اس کے نام سے کیا جا سکتا ہے مثلا سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی میں نے خدمت کی ہے اور میری ماں کی وفات ہوئی ہے کیا ابھی بھی میرے ماں کا اس پر کوئی حق ہے تو حضور نے فرمایا ہاں تو ان کے لیے ایصال ثواب کر تو انہوں نے مصطفیٰ نے سعد نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے میں کس انداز میں میری ماں کو ثواب پہنچا سکتا ہوں فرمایا فلاں جگہ جا وہاں پر پانی کا بہت تکلیف ہے وہاں کنواں کھودنا اس سے جو پانی نکلے گا اور جو لوگ پانی پئیں گے اللہ ہر گھونٹ کا بدلہ اور گھونٹ میں جتنے خطرے ہیں ہر خطرے کا بدلہ اللہ تیری ماں کو ثواب عطا کرے گا میں نے کہا کیا مولانا یہ حدیث ہے سیاستہ کی بولے ہاں ہے اس کو کیا کہیں گے یہ ایصال ثواب ہے ایصال اور ثواب ایصال کہتے ہیں گزرے ہوئے کو ثواب کہتے ہیں پہنچانے والے کو تو گزرے ہوئے کو جو پہنچایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب میں نے کہا مولانا صحیح ہے بولے ہاں ایصال ثواب ہے تو ہم فاتحہ میں کیا کرتے ہیں اور ایصال ثواب کے انداز میں صرف 5 وقت کر سکتے ہیں کچھ اور بھی میں اللہ کے گھر میں چندہ دیے تو بھی ثواب پہنچتا مسجد بنے تو بھی ثواب پہنچتا مدرسے میں چندہ دیے ثواب پہنچتا کسی طالب علم کو مدد کرے تو بھی ثواب پہنچتا کسی قرآن پڑھ کر بخشے تو بھی ثواب پہنچتا میں بولا سنی بھی بس کرنا بس فرق اتنا ہے کہ میں زکات لے کر مدرسوں میں دینے کے بجائے خود کھاتے پڑ رہے ہمارا سنی میلاد النبی بنا کر ثواب ہو جاتا ہے اور ہمارا سنی چھوٹے چھوٹے مردوں کو فاتحہ میں ملایا بڑے بڑے بزرگوں کو ملایا اور کہہ رہا اللہ ہم نے میلاد کی اے اللہ اس کا ثواب نبی کو پہنچا اے اللہ
بخشے بھی جائیں گے کہ نہیں؟ تو ہم نے کیا کیا؟ بڑوں کو پکڑا، بڑوں کو پکڑ کر کہا آقا ہم تمہارے عاشق ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں۔ حضور کہتے مسکرا کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں آقا، راتوں میں جاگ جاگ کر دینوں کو قربان کر کر آپ کی صلاۃ سنتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں جانتا ہوں۔ اے آقا آپ کے نام پر لنگر اٹھاتے ہیں، آقا کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ اے آقا آپ کے لیے میلاد النبی میں چڑھاوا کرتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ ویسے بات آپ کے نام سے لنگر پکا کر غریبوں میں کھلایا جاتا ہے، ویسے بات کہتے ہیں جانتا ہوں۔ اے حسین آپ کے نام سے ہم کھچڑا بنا کر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، شربت بنا بنا کر لوگوں کو پلاتے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں ہاں جانتے ہیں۔ حضور نے کہا جانتا ہوں، ویسے پاک نے کہا جانتا ہوں، امام جعفر صادق نے کہا جانتا ہوں، امام حسین نے کہا جانتا ہوں۔ جب بڑے کہنے لگے ہاں تو نے ہم کو ثواب پہنچایا، ہم بہت خوش ہیں، بتا کیا مانگتا ہے مانگ، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ تو ہم نے کہا بس کچھ بھی نہیں آقا، آپ کی ایک نظر کرم ہمارے والدین پر ہو جائے، ہمارے دادا پر ہو جائے، ہمارے نانا پر ہو جائے، ہمارے باپ پر ہو جائے، ہم گنہگاروں پر ہو جائے، ہمارے خاندان والوں پر ہو جائے، ہمارے بچوں پر ہو جائے۔ اور جب کہے تو اللہ تعالیٰ جب ہم ڈائریکٹ مانگے شاید قبول کرے یا نہ کرے، جب ان کے صدقے مانگتے ہیں اللہ کہتا ہے بندے کدھر جا کر آیا ہے، اب مجھے تو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ اختیار دیا۔ میرے بھائی ام سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا کنواں آج بھی مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے اور اس کا نام بیر ام سعد رکھا ہے۔ ام سعد یعنی سعد کی ماں کا نام کا کنواں آج بھی اس میں پانی ہے۔ اب سنو تمہاری ہماری بات، بازو والے کو دے اور بات رکھو۔ کنواں کھدے، حضور کا نام سن لو، حضور بولے کنواں کھدے، خدا کے بیچ پانی نکلا کھارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلو ہمیں پیالے والے صحیح ہے، مرشد جو مرید بناتا ہے پیالہ پلاتا ہے۔ بے شک اب دیکھ اسٹر والی ہے پینا چاہیے، لیکن آج میں دلائل سے ثابت کروں گا تو بھی حضور کی غلامی میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دلائل سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ آ کر بولے بندہ نواز کنواں کھود گیا، پانی نکل گیا۔ حضور نے کہا اچھی بات ہے یا رسول اللہ، یہ تکلیف ہے، کیا بات ہے؟ پانی کھارا ہے۔ حضور بولے اچھا پانی کھارا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ حضور یہ بولے، یہ نہیں بولے کہ 100 بوری جا کر گڑ ڈال دے، گڑ ڈال پانی میں ملا میٹھا ہو جائے گا۔ حضور بولے کھانا ہے چل۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی وہ ہے نا جس کے پاس لا کا کوئی جواب نہیں، لفظ لا میرے نبی کی زبان سے نہیں ہے، جو بھی نیت سے چلاتا ہے میرا نبی بھر بھر کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ کیسا ہے میرا نبی؟ دیکھو ایسے نبی سے محبت نہیں کر سکتے ہیں ہم، دیوانے ہیں بھائی، اس لیے تو اتنے ان کے اوپر مار پٹتے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا شان میں گستاخی تو کرتا ہے، دیکھ میرے مصطفیٰ میں ایک کمی ہے تو بتا۔ اللہ نے لاجواب بنایا ہے میرے نبی کو، حسن والے خدا نے اپنے حسن والے نبی کو بے مثال بنایا، جس کی جہاں میں کوئی مثال نہیں۔ اب سرکار نے کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر دیکھا اور دعا کرنا، اپنا لعاب کہنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث کو لعاب کو رکا کر دعا تک محدود کرتے ہیں۔ میں نے بڑا حدیث جب پڑھنا ہے مکمل پڑھو، خیانت نہیں کرنا، خیانت بول تو پورا بولنا، نہیں تو بولنا سے اتنا ڈر ان کو اپنا آخرہ مٹنے کا، اپنی جماعت تباہ ہونے کا۔ تو ڈرا تو بھی تباہ ہوتی، نہیں ڈرا تو بھی تباہ ہوتی، کیونکہ تیرے جماعت کو ملا بنایا ہماری جماعت کو رسول اللہ۔
لیکن سنی بڑھتے ہی جائیں گے، بڑھتے ہی جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر ختم ہوں گے، ملے ختم ہوں گے، ہم رسول اللہ کی جماعت میں ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ دعا میں رہنے والا پورے صحابہ نے پانی پیا، خدا کی قسم اس دن سے آج تک آج بھی میرے گھر میں آج بھی وہ باٹل موجود ہے۔ میں کل گیا تھا عمرہ کو، کوشش کیا، کسی مجبوری کی بنا پر جا نہ سکا، میں جب بھی جاتا ہوں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے پانی بھرتا ہوں، اور آج بھی کتنے کروڑوں لوگوں نے پانی پیا ہوگا، ایک بار میرے مصطفیٰ نے دعا ڈالا، قیامت کی صبح تک پانی میٹھا ہو گیا۔ میں بیوی انہیں ساتھ کے پاس ہم لوگ کہاں جاتے ہیں، ہم لوگ بچ گئے، بے وقوف بچا چلا دیکھ صحابہ کرام، کعبہ فتح ہو رہا ہے، کیا کعبہ فتح کعبہ کا موقع ہے، آمینہ کا لال زمزم کے پاس گیا، تجھے چھوڑوں گا نہیں آج، زمزم پینا بند کرنا دوں۔ حضور فتح مکہ کے بعد، کعبہ فتح کرنے کے بعد زمزم کے پاس گئے، یہ روایت آتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر گئے، زمزم کے پاس کھڑے ہوئے، پیالہ لیا، پیے، منہ میں لیے اور منہ میں جنبش دی پانی کو، صحابہ کے طرف دیکھے، صحابہ یہ کے اوپر ایک بیتابی سے انتظار کرے، صاحب حضور ہم کو دیں گے، 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 حضور ہم کو دیں گے۔ حضور سمجھ گئے ایسا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اس وقت نا کم سے کم 10,000 صحابہ، بعض روایتوں سے آ کر 50,000 صحابہ موجود تھے، کتنوں کو پیالہ ملتا؟ تو حضور کیا کہے، پانی منہ میں لیا، زمزم کیا ہے، زمزم، تمہیں ہمیں پیتے نہیں کوچ، تمہیں ہمیں پیتے ہیں نا، وہ زمزم منہ میں لیا، جھپیش دیے، دے کر پھر وہ پیالے میں چھوڑ دیا، تو زمزم جو گیا منہ میں لعاب لے کر آ گیا، سبحان اللہ، تو حضور پیالہ پھر آ کر کنویں زمزم میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت سعد کے کنویں میں ڈالا، قیامت کی صبح تک میٹھا ہو گیا، اب زمزم میں مصطفیٰ کا لعاب بنا، عاشقوں اپنے نصیبوں پہ ناز کرو، قیامت کی صبح تک جتنا پیالہ ہم پی رہے ہیں مصطفیٰ کے لعاب بہن کو پی رہے ہیں، اور ہم لوگ فائز بھی لے رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں زمزم پیو، میں مکے کو جاتا ہوں نا، زمزم خوب پیاتا ہوں، اور میرا خود ٹریولس ہے، تو میں جب میرے حاجی آتے ہیں نا روم میں، تو میں خود زمزم خرید کر ان کے روم میں دیتا ہوں، تو شاید اتنا خرچہ نہیں کر رہے، آلریڈی میں زمزم لوگوں کو دیتا ہوں مفت میں جب وہ واپس آتے ہیں، اس کے باوجود بھی جب مکے میں پہنچتے ہیں روموں میں تو بھی پھر الگ سے ان کو زمزم دیتا ہوں، بولتا کہ زمزم ہی پینا، باہر کا شیطان نکل جائے، اندر کا نکل جائے، زمزم بڑا عظمت والا پانی ہے، اسماعیل کے خلوہ پر لگ کر نکلا ہے، میں نے کہا یہ عظمت تو تھی بہت پرانی، ابھی دیکھ کیا عظمت ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنا جھوٹا زمزم میں ملایا، یہ ہماری مقدر ہے۔ اب تو بھی بچے دکھا، بچے دکھا دیا، زمزم سے کہاں بچے گا؟ اب تو مصطفیٰ کے لعاب بہن سے نفرت کرتا ہے تو زمزم پینا بند کر۔ دیکھ میرے نبی نے ہم آنے والے عاشقوں پر احسان کیا، کہا میرے عاشق جب قیامت کے قریب آئیں گے وہ میرے فیض سے بہت دور ہو جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ میرے آقا اسی جگہ پر اپنا لعاب بہن زمزم میں ڈالا، کہا یہاں ہر کوئی آ رہا ہے، قیامت کی صبح تک یہ زمزم کا کنواں بند ہونے والا نہیں، سارے لوگ پیئیں گے، تو میرے مصطفیٰ نے اس زمزم میں اپنا لعاب دے کر ہم آنے والے قیامت کی صبح تک عاشقوں کو اپنا فیض جاری و ساری فرمائے۔ یہ ہمارا فضل، ہمارے آقا کا کرم نہیں ہے اوپر، اور لوگ کہتے ہیں کیسے میر آپ لوگ ایسا کرتے تھے۔ اور میں مدعا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو جاننا ضروری ہے، وہابی
دیوبندی اور جو نجدی ہے، نجدی اور وہابی دونوں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، تو یمن کے، ملک شام کے، نجد کے لوگ بھی بیٹھے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں یمن والوں کی اور ملک شام والوں کی گزارش پر دعا فرما دی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا. تو فرمایا یا رسول اللہ اور ایک بار. حضور نے 3 مرتبہ دعا فرمائی. تو بعض نجد والے بیٹھے، نجد والے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کرو. تو حضور نے ان کی بات نہیں سنی. پھر دوسرے بار بھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا. تو حضور نے ان کی بات نہیں سنی. تیسرے بار جب میں مصطفیٰ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا ہمارے نجد کے لیے بھی فرما دیں. تو حضور پلٹ کر کہتے ہیں اس نجد کے لیے میں دعا کیا کروں جہاں سے ایک شیطان کی سن نکلنے والی ہے جو میری امت میں فتنہ پیدا کرے گی اور میری امت کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرے گی. وہ نجد آج سعودی عرب کا مرکز ہے جسے ہم اور آپ ریاض کہتے ہیں، اور وہاں سے ہی ایک شیطان کی سن کی شکل میں نکلا محمد عبد الوہاب نجدی جو وہابی کہلاتا ہے. وہ اور ابن سعود جو سعود کا خاندان اور عبد الوہاب نجدی، یہ دونوں مل کر مدینہ المنورہ پر حملہ کرے اور مدینے میں جو عاشقان تھے ان کو قتل کرے، علماء کو قتل کرے. مسجد نبوی کو، امام کو مغرب کی نماز میں حالت سجدہ میں تلوار سے اس کا سر اڑا دیا. 700 لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر شامل کیا ہوا. پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ میں گئے، کعبۃ اللہ میں لوگوں کو شہید کیا. اور ابن سعود گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار ہاتھ میں لے کر حرم کے اندر لوگوں کے سر اڑاتا گیا. ان سارے مشرک آئے تھے نا، اتنی خطرناک ہوئی. جب خلافت عثمانیہ تھی انہوں نے کہا اسی بیداری ہم برداشت نہیں کرتے حرم میں، تو ہم واپس آتے ہیں. 100 سال کا معاہدہ ہوا. اب 100 سال ختم ہونے کے لیے آئے تو ان کو ٹائم بھاگنا شروع ہو گئے. اب آپ کو معلوم ہے ایک انٹرسٹنگ بات، شاید ہمارے حفاظ کو معلوم نہیں ہے، بڑی خوشی کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. پرسوں سعودی کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ انا سنی. سبحان اللہ. کیا بولا؟ انا سنی. انا سنی. مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس پیچھے طرف جہاں صحن بنا ہوا ہے ابھی، تو اس طرف آپ جائیں گے تو حضور کا گھر ہے جس کو لائبریری میں بدلا گیا، تو اس کو کتب خانہ یعنی لائبریری بول کر رکھا گیا. کل میں گیا عمرے کو، میں اور میرے والد صاحب جب آخری عمرہ ہم ختم کر کے گئے زیارت کے لیے، تو ہم نے رات میں 1:30-2:30 بجے کا ٹائم ہوا ہوگا غالباً، تو ہم نے دیکھا کہ اس لائبریری پر لکھا ہوا تھا کہ برتھ پلیس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیدائش کی جگہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ بی بی آمنہ کا گھر ہے. اس سے پہلے کبھی یہ لکھا ہوا نہیں تھا. اور آپ کو اور خوشی کی بات کرو، جمعہ کے بیانہ میں جو مفتیاں دیتے روز پڑھنا الگ پڑے تو گئی. اب یہ جمعہ جو جمعے ہمارے اوپر گزرے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جمعہ کے بیان میں فاطمہ زہرا کا بھی نام آ رہا ہے، امام حسین کا بھی نام آ رہا ہے، امام حسن کا نام آ رہا ہے، عمر، ابو بکر، عثمان، علی کا نام آ رہا ہے. ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو والد صاحب نے کہا 2023 کا اثر ہے. سبحان اللہ. 2023 کا اثر ہے. میں نے کہا 2023 کیا اثر ابھی شروع، ابھی 2023 آیا نہیں، بارش چل رہا ہے تو یہ لوگ سنی بولنا شروع ہو گئے. میں نے کہا وہابیوں کتنے نام بدلو گے؟ پہلے نجدی تھے، وہابی ہوئے، اہل حدیث بنے، پھر اب سنی بنے، اب لے کے سنی بنے. ارے تیری جماعت کا نام خود تو کنفیوز ہے اور کہاں ہم کو لگانا ہے. تیرا ہمارا روحانیہ کا ہر 10 سال میں تیری جماعت کا نام بدلتا ہے. ہم دیکھ سنی 400 سال پہلے میرے نبی نے مسجد نبوی کے منبر پر جو نام ہمیں عطا کیا، آج بھی ہمارا وہی نام ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا. دیکھو
देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब देखो सुन्नी किसे कहते हैं, हदीस सुनाओ, जी जी सुनाइए। सुनेंगे हदीस। अला वमन मात अला हुब्बिही व आलि मुहम्मदिन फी दखलुल जन्नह। सुभान अल्लाह। जो मेरी और मेरी आल की मोहब्बत में मरा, हाय हाय। शर्त क्या है, मोहब्बत कराए मरा। हाय हाय। सुभान अल्लाह। जिस वक्त उसकी रूह इजराइल खींच रहे हो तो उसके दिल में नबी की आल की मोहब्बत हो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत हो। अला वमन मात अला हुब्बिही व आलि मुहम्मद फी दखलिल जन्नह। जो हुजूर की और हुजूर की आल की मोहब्बत में मरा, क्या मतलब कि मरते वक्त वो दिल में हुजूर की उसकी आल की मोहब्बत रखा। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह। आप सुने, फिर मेरे आका ने फरमाया दरिया रहमत जोश में, हाय। सुभान अल्लाह। यही जोश में हम सुन्नियों का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। आमीन। हम क्यों डरे, डरे हमारे दुश्मन। हाय। हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले हम डरने वाले डरे हमारे दुश्मन। हम हुसैनी हैं। सुभान अल्लाह। आगे सजाए को देखे मेरे ये छेकिया को देख के क्या डरेंगे। सुभान अल्लाह। जो भी है सीना तान के मोहब्बत चैलेंज। एक हमारा सुन्नी का बच्चा ये गैर मुस्लिम को चैलेंज करा था दिल्ली में रामलीला मैदान में, तो सारे लोग कांपने लगे। क्यों? सुन्नियों में होती है मदद। किसी देवबंदी ने ये बात नहीं की, बल्कि देवबंदी ने कहा जो ईश्वर है वही आदम है। अल्लाह ने उनके साथी उठाए। हमें मेरे आका ने फरमाया दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ होगा। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम दुनिया में भी आपसे मोहब्बत करते हैं, हम दुनिया में अली से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हुसैन से। सुभान अल्लाह। खाना खाए, खाना खाए, टेंशन में बोलो साहिबा के साथ खाने का टेंशन नहीं है। हाय। बेशक बेशक। मेरे भाई बताओ साथ देना है। देखो हम किससे मोहब्बत करते हैं, अली से। वो अली से। हमारी मोहब्बत हुसैन से। सुभान अल्लाह। मेरे साथ बोलो ना भाई, ताकि फरिश्ते भी उनकी किताब में तुम्हारा नाम लिख हाय। दें। सुभान अल्लाह। लिखाना चाहे ना चाहे ये बारे क्या जोश दिलाने की बात करें। देखो बेटा यहाँ आलिम नहीं बैठा, वाह क्या बात है, वाह। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ आलिम नहीं बैठा, बेशक बीबियों की बारगाह में हूँ, आसार शरीफ के पास बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। ये आलिमों की बात नहीं, हुजूर की औलाद की बात है। हाय। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे दादा इमाम जाफर सादिक ने कहा था सुभान अल्लाह। मुझसे वादा करना कि क़यामत में तुम में कोई जन्नती हो जाए तो हम सबको ले जाए। मैं वादा करता हूँ मैं जन्नत में जाऊंगा, तुम सबको लेकर जाऊंगा। मुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं है, मुझे मेरे खून पर यकीन है, सुभान अल्लाह। मुझे मेरी निस्बत पर यकीन है, मुझे मेरे मुस्तफा के वो फरमान पर यकीन है जो फरमान पर मेरे मुस्तफा ने मेरे दादा अली से कहा था, ऐ अली तेरे मेरे चाहने वाले इकट्ठे जन्नत में साथ मिलाएंगे। तू कहता है बोके बोके और चिल्ला चिल्ला करने से, गली गली फिरने से जन्नत मिलती है। अरे अकल के अंधे, ये हदीस ला के लिखा कि गली गली फिरने से तुझे जन्नत मिलेगी। मैं सैकड़ों हदीसों के बार लगा सकता हूँ कि आले रसूल से मोहब्बत करने से जन्नत मिलती है। हाज़रीन मजलिस इस्लामिया, हम किससे मोहब्बत करते हैं? हजरत अली से अली से मोहब्बत, हम करते हैं। हुसैन से मोहब्बत, करते हैं। हसन से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत, मेरी
سے محبت, علی اصغر سے محبت, خاندان نبوت سے محبت. اب سنو اے میرے مصطفیٰ, ہمارے جانوں کی جان, سنیوں کی شان, خلیل نورانی, محبوب سبحانی, معشوق رحمانی, مقبول ہر دو جہانی, پیر پیا, میر میاں, پیر دستگیر, سلطان محی الدین, شیخ عبد القادر سے ہم محبت کرتے ہیں, غریب نواز سے ہم محبت کرتے ہیں. ورنہ نواز آپ نے کہا تھا نا, دنیا میں جس سے محبت کریں گے قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا. یا رسول اللہ, ہم آپ کی اولاد سے محبت کرتے ہیں. یا رسول اللہ, قیامت میں انہیں کا سایہ نصیب تھا. معزز حاضرین ملت اسلامیہ, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, جی نیند آ رہی ہے, الحمدللہ ٹائم ذرا زیادہ لے لیا. میں معذرت چاہتا ہوں, 2-3 دنوں سے تھوڑا شیڈول سیٹ نہیں ہو رہا ہے. میں ہمارے انتظامیہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اتوار سے 10:30 بجے انشاءاللہ تقریر شروع کریں گے, کیونکہ جتنا ٹائم ملے گا اتنا مزہ ملے گا. مجھے معلوم ہے کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, جس کو نیند آئے نا میرے بھائی, اب اس کے سننے میں فرق ہے. تو انشاءاللہ کل, اس لیے میں نہیں بولا کیونکہ کل ایک جگہ اور پروگرام ہے, تو ان کو میں پہلے کا پروگرام دے دیا. تو انشاءاللہ اس کے اندر 10:30 کے اندر غالباً انشاءاللہ ہم آئیں گے, اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگوں کے سامنے آ سکوں. اور معزز حاضرین کرام, ایک ضروری بات آپ سنیں, اور آخری بات میں, بہت ٹائم بھی ہو گیا ہے غالباً, تو کبھی بھی یاد رکھیں غیر مقلدوں کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں. سب سے پہلے نجدی قوم سعودی عرب میں آئی, حالانکہ اس کا نام سعودی عرب نہیں تھا, حجاز تھا. حجاز, وہاں پر وہ قوم تھی, ان کے نام سے نجد سے نکلے تھے. جب نجد کے آئے حدیثیں جب آئی تو انہوں نے نجد کا نام بدلا کر ریاض رکھا اور اس کو دارالحکومت رکھا. سن رہے ہیں نا, دارالحکومت مطلب ہمارا جیسا دلی ہے ویسا وہ دارالحکومت. اسے دیکھو یہ کبھی فالو ہوا ہمارے انڈیا میں, انہوں نے اس کی جماعت کا نام رکھا دیوبندی, تبلیغی جماعت. کیا ہے؟ اب یہ لوگ کیا کریں, پہلے پیٹا کے بنتے تھے, آپ کو بہت معلوم, پہلے پیٹا بننا, اقامت میں بیٹھنا, یہ سب حرکتیں نہیں تھے. اب کیا کریں, ہلکا پیٹے ایسے بولا مولانا صرف پیٹے دکھ رہے آپ کے, سننا چاہیے پہلے نہیں معلوم, ہاں سنت پہلے. اب کیا کر رہے, ابھی تک بڑا امیر تھا, بول کے دیکھو کیا بول رہے ہمارے امیر صاحب, بہت فیمس, سمجھ گئے ہمارے حافظ صاحب, دیکھو کیا بول رہی, دیکھو کام کرے تو یوٹیوب کی کلپ میرے نبی نے سنایا شروع دکھا بیچارے کو اللہ ہدایت دیا, آیا سو مزہ کرے, ہاتھ اٹھا کو فاتحہ دلانا شروع کر رہے. ہمارے بچے کو چھیڑتے تھے بابا کلپ دکھا دیکھو ہمارے مولانا کیا بولتے, دیکھو مولانا کا نام ہے طارق جمیل, پاکستان کے, دکھا دیکھو دیکھو. اب جب دیکھو بولے, اب جب یہ مزاح کے بعد بچے ہمیں آپ کو دیکھو صاحب ایسا یہ کر رہے, صبر کر بیٹا, صبر کا اپنا بیٹا ہوتا سننے آئے, سب ہمارے فیور نے سنا ہے. عدالت بھی ہماری, عدل کرنے والا بھی ہمارا, ٹینشن لے لو, وکیل ہمارا, عدالت ہماری, دلیل ہمارے, عدالت میں بیٹھنے والا, عدل کرنے والا جج بھی ہمارا, سب کچھ ہمارا. ٹینشن نہ لے, جتنا اچھل لینے. ایک فوٹو آئی سوشل میڈیا میں, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں دونوں کے, اے اللہ معاف کر تمہاری گناہ کو, میرے گھر میں مصیبت آئی ہے, ڈال دے اس ولی کی سجدے میں. جو وسیلے سے بھگاتا تھا وہ وسیلہ لینے گیا. اب یہ لوگ جب اچھالے تھے نا, میرا ذرا نیٹ ورک فاسٹ ہے,
تو میں اس دن جمعہ میں دیکھا ہوا ہے، اب دیکھو تمہارے مولانا کیا کر رہے ہیں، ہماری درگاہ کو ہے. تو معاذ سامنے کرام، یہ ان میں بہت سے کمتر لوگ ہیں، ان لوگوں سے کوئی ہمارا واسطہ بھی نہیں ہے. تو ہم آپ اور میں ہمارے حفاظ سے علماء سے بھی کہتا ہوں، جو معمولی لوگ رہتے ہیں نا، جن کو دین اسلام میں معلوم بھٹکا دیتے ہیں، تو ان سے نفرت مت کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، محفلوں میں لائیں، ان کو بھی بٹھائیں، ان سے کوئی بھی ہمارا مسئلہ نہیں. ایسے ایک آدمی کو آپ سدھار دیں گے تو 100 لوگوں کو آپ سیدھا راستہ دکھانے کا اللہ آپ کو اجر عطا کرے، کیونکہ ان کو بھٹکایا گیا ہے. ہماری جو بحث ہے نا، جو جان بوجھ کر جو ان کے علماء ہے نا، علماء، ان لوگوں سے ہمارا رابطہ، یہ سارے لوگوں سے ہمارا، یہ لوگوں کو کیا معلوم، ٹیلے والا، موز والا، پان والا، چپراسی، اسے کیا معلوم؟ اسے معلوم ہوتا تو ان کے پاس جاتا، آپ کا وسیلہ پکڑے ہو کر گیا. ہم لوگ ان سے نفرت نہیں کرنا، ہم محبت سے ان لوگوں سے جانا. تو میرے پاس بھی جتنے بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے، میری ایک تحریک چل رہی، سمجھ رہے ہیں، اس میں اسلامی معاشرہ چل رہا، اس میں جتنے بھی بچے ابھی نوجوان بچے لوگ ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ہدایت اللہ کو عطا کیا. آپ یقین نہیں مانیں گے، 17 سال 18 سال 19 سال کے بڑے بڑے کٹر لوگ توبہ کر پھر آ کر سنیت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ میں لوگوں سے بحث نہیں کرتا، تو بتاؤ بھائی آپ بیٹھو، آپ کی شکایت کیا ہے؟ تو لوگوں کو بھٹکائے لوگ، بہت سے بچے جو بدلتے ہیں نا، میرے خاص بچے ہیں، وہ مجھے بولتے ہیں کہ صاحب، میں بولا بھائی تم لوگ بھٹکتے کیسے؟ بولے کہ صاحبان کے پاس جانا نہیں، وہ قوما پڑھا لیتے، وہ ہاتھ چما لیتے، وہ نمازہ پڑھتے نہیں، قرآن حدیث کے خلاف باتیں کرتے، شریعت کے خلاف کام کرتے. بولے ہاں اچھا، یہ بولتے بھٹکتے. تو ہدایت پہ کیسا ہے؟ بولے صاحب جب آپ سے ملاقات کری بالکل ڈیٹا اپوزٹ ہے. آپ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، نماز کے بارے میں بھی بولتے ہیں، شریعت کے اور قرآن حدیث کے بارے میں دلائل سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں، اور آپ، میں خود پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی میرا ہاتھ چھوڑے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت مجبوری سے، بڑی مجبوری کے ساتھ. اور جب عورتوں ہاتھ عورتیں پوچھیں تو میں ان کو میرا رومال دے دیتا ہوں. تو جب یہ چیزیں ان کو دیکھی نا کہ ہمارے کو بولے ایک یہاں دکھائے، تو لوگوں کے طرف کیا ہوا، متوجہ بدلی. اور جب وہ آئے پھر اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ عقیدہ صحیح میں کیا ہوتا ہے، ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی. آپ کو پتا ہے اہل حدیث کے جماعت والوں نے 70 پر 2 باب بخاری شریف سے نکالے. بخاری شریف معلوم آپ کو، پورے عالم اسلام میں قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے مسلمانوں کے نزدیک، وہ بخاری شریف ہے. اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی کسی جگہ پر 2-3 سال بارش نہ پڑے، قحط سالی آ جائے، بخاری کا ختم رکھ کر دعا کرو، اللہ فوراً بارش نازل کرے. بخاری کا مدد پڑھو. بخاری میں پورے صحیح و اسناد حدیث ہیں بے شمار، اور 70 پر 2 بابا نکالے. بخاری صحیح کو نکالے تو باب بولے تو معلوم آپ کو، اس کے اندر پورے لیسن سے آپ سمجھ لو. فی ھذا مناقب الحسنین کریمین، یہ حسنین کریمین کے مناقب ہیں. تو اس کے نیچے امام حسن امام حسین کے بارے میں حدیث آ رہی ہے، چاہے وہ 100 ہو 50 ہو 20 ہو 10 ہو یا 1 بھی ہو، تو اس کا امام بخاری کیا ہے، باب پڑھو. اوپر ٹائٹل دیکھ کر سمجھ جانا اس کے اندر کون سے حدیث ملتے ہیں. تو اس میں 70 پر 2 بابا نکالے، وہ 70 پر 2 بابا عقیدے کے تھے. امام حسین کی شان، امام حسن کی شان، فاطمہ زہرا کی شان، مولا کائنات کی شان، حضور کی عظمت و رفعت، حضور کا مقام و مرتبہ کی شان. میرے پاس وہ بخاری بھی موجود ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے، صحیح العین بخاری. یعنی امام بخاری سے تھوڑے ڈرتے ہوئے میں صحیح کریں، جس سے چلنا سیکھے اس کو چلانے لگا. ہمارے کو ان سے نفرت نہیں، ان کے عمل سے نفرت. کبھی بھی یاد رکھو، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں. بدکاری سے محبت کرو، بدکار